بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1591 ہے اور آج سورۃ الروم کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6 اور 7۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ، اللہ خلاف نہیں کرتا، وعدہ اپنے وعدے کے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے، یعلمون وہ جانتے ہیں، ظاہراً ظاہر کو، من الحیات الدنیا زندگانی دنیا سے، وہم اور وہ، عن الآخرت آخرت سے، ہم غافلون وہ غافل ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تو دنیا کی ظاہر زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری بات، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تیسری بات، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چوتھی بات، یہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ پانچویں بات، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں روم کے مغلوب ہونے کے بعد ان کے غالب آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، جو مسلمانوں کی خوشی کا سبب تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ اسے ضرور پورا بھی کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہو اور اسے پورا نہ کیا ہو۔ لہذا تم لوگ یہ جان لو کہ ضرور اہل روم کی فتح ہوگی، لیکن ان باتوں کا مشرکین و کفار یقین نہیں رکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسے ہوگا۔ یہ جان لو، یہ حقیقت ہے۔ وہ اہل فارس تو طاقتور اور بہت ہی جنگجو ہیں، اور ابھی انہوں نے اہل روم کو شکست بھی دے دی ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہار گیا ہو وہ دوبارہ جیت جائے؟ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کی نظر مادی اور ظاہری چیزوں پر ہوتی ہیں، انہیں یہ غیبی باتیں ہضم بھی نہیں ہوتی۔ انہیں تو بس دنیا کے امور کی جانکاری ہے کہ مال کہاں سے کمائیں، تجارت کیسے کریں، اپنا الو کیسے سیدھا کریں، اور نفع کیسے حاصل کریں، کھیتی کب ہوگی اور کب جو کاٹیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ انہیں یہ جو غیبی باتیں ہیں کہ کل قیامت کب قائم ہوگی اور وہاں سب انسانوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور پھر وہاں پر ان کے اعمال کا ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور نیک اعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے جنت سے نوازے گا، اور برے کام کرنے والوں کو اللہ سزا دے گا، انہیں دوزخ میں داخل کرے گا، اور ان ساری باتوں پر انہیں یقین ہی نہیں ہے۔ امام زمخشری رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ جسے یہ جاہل لوگ جانتے ہیں، یعنی دنیاوی خزانوں اور اس کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کا باطن اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا تو آخرت کی گزرگاہ ہے، کہ انسان اس دنیا میں اطاعت کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے آخرت کا توشہ تیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔